حضرت عبداللہ بن مزنی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو ابھی بچپن میں تھے کہ ان کے والد وفات پا گئے، تو ماں نے دوسری شادی نہیں کی کہ سوتیلا باپ پتہ نہیں کیسا سلوک کرے گا۔ ماں تو ماں ہے، چاہے کسی مسلمان کی ہے چاہے کسی کافر کی ہے، ماں کے اندر ممتا تو ماں والی ہے نا، تو اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی نہیں کی، بیٹھی رہی۔ ان کا چچا یہودی تھا، کھاتا پیتا تھا، امیر تھا، تو اس نے نہ ان کا خرچہ اٹھا لیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مزنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کے کلمہ پڑھ چکے تھے، لیکن ابھی بتایا نہیں تھا، عام چرچا نہیں تھا کیا، صرف ان کی والدہ کو پتا تھا۔ تو کبھی کبھی اپنی ماں سے کہتے کہ ماں میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں اپنے نبی کا دیدار کروں، میں مدینے جاؤں۔ تو ان کی ماں کہتی کہ بیٹا تیرے چچا کے ہم پہ بڑے احسان ہیں، تیرے چچا کے ہم پہ بڑے احسان ہیں، جو تو کھا پی رہا ہے، جس چھت کے نیچے ہم رہ رہے ہیں، یہ سارا کچھ تیرے چچا کا دیا ہوا ہے، تو سوچ لے وہ تجھے یہ کرنے نہیں دے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مزنی پھر چپ کر جاتے، لیکن ایک دن کہنے لگے اماں میں مکہ چھوڑ کے مدینے جانا چاہتا ہوں، میں اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میری بڑی تمنا ہے، میں ان کے قدموں میں وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ تو ان کی ماں نے وہی کیا دوبارہ سے کہ تیرا چاچا تجھے یہ کرنے نہیں دے گا، اگر تو جانا چاہتا ہے تو تجھے سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا، کیونکہ تیرا چاچا ایسے جانے نہیں دے گا تجھے۔ تو کہتے کہ مجھے منظور ہے۔ اپنے چچا کے پاس گئے تو کہا چچا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں، اپنے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، یہ مکہ چھوڑ کے اپنے حضور کے پاس جانا چاہتا ہوں، تو مجھے اجازت دیں۔ چچا نے کہا تجھے پتہ ہے میرے تجھ پہ کتنے احسان ہیں، جو تو کھا پی رہا ہے، جس چھت کے نیچے رہتا ہے، وہ سارا کچھ میرا دیا ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مزنی صدقے ان کی بات کے کہنے لگے مجھے پتا ہے، میں سارا کچھ سوچ کے آیا ہوں، مجھے پتا تھا یہ تو سارا کچھ واپس لے لے گا، لہٰذا مجھے یہ سودا منظور ہے، یہ مال و دولت، یہ جائیداد، یہ مکان آج کے بعد آپ کا ہے، میں مدینے جا رہا ہوں۔ تو جیسے ہی حضرت عبداللہ بن مزنی واپس مڑے نا، تو چچا نے پیچھے سے آواز دی عبداللہ رک ذرا، تیرے جسم پہ جو کپڑے ہیں یہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں، اگر تو نے مدینے جانا ہی ہے تو ان کو اتار کے جا۔ تو حضرت عبداللہ بن مزنی نے کپڑے اپنے چچا کے واپس کیے۔ تو لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مزنی پھر بڑے لاڈلے صحابی بن گئے، اتنے لاڈلے صحابی بن گئے کہ ایک دن اللہ کا ذکر کرتے کرتے وجد میں آ گئی، آواز اونچی ہوتی گئی، اونچی ہوتی گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھے تھے، کہا عبداللہ آہستہ پڑھو، چپ کر جاؤ، تجھے نہیں پتا کہ جو پاس نماز پڑھ رہا ہو تو قرآن اونچی آواز میں بھی نہیں پڑھتے، اور تو ذکر اونچی اونچی کر رہا ہے۔ تو چونکہ پہلے کسی نے کبھی ڈانٹا نہیں تھا، ماں کا بڑا لاڈلا تھا، چچا کا بڑا لاڈلا تھا، اس کے بعد مدینے آ کے مدینے والے کا لاڈلا بن گیا، تو کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، تو حضرت عمر کی
بات سیدھی دل کو لگی جا کے۔ تو جمعے کا دن آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے نا، تو سامنے ستون کے ساتھ حضرت عبداللہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، ٹیک لگی ہوئی ہے، تو سامنے ممبر رسول ہے۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو حضرت عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس نہیں بلایا، خود ممبر سے اتر کے ان کے پاس گئے، کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا، اے عبداللہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ کہا روتے کیوں ہو؟ تو اتنی بات کہنی تھی کہ حضرت عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ کے صحیح روئے۔ جب دل کا غبار ہلکا ہوا نا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو پاس اونچی آواز میں قرآن بھی نہیں پڑھنا، تو میں ایسے ہی اونچی وجد میں آ کے اللہ کا ذکر کر رہا تھا تو حضرت عمر نے مجھے ڈانٹا ہے بس۔ تو انہوں نے صحیح کہا ہے، بات ایسے ہی میرے دل کو لگ گئی ہے تو رونا آ گیا آپ کو دیکھ کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کو بلایا جائے۔ جب حضرت عمر فاروق آئے تو نبی پاک نے کہا کہ اے عمر، سب کو ڈانٹ لیا کرو لیکن میرے عبداللہ کو نہ ڈانٹنا، سب کو ڈانٹ لیا کرو لیکن میرے عبداللہ کو نہ ڈانٹنا۔ یہ بڑی مصیبتیں، بڑی تکالیف سہ کے اور سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف میری خاطر مدینے آیا ہے، صرف میرے لیے مدینے آیا ہے، اس کو نہ ڈانٹا کرو۔ تو لکھا ہے کہ جب حضرت عبداللہ کا پھر انتقال ہوا، نبی پاک نے جنازہ پڑھایا تو قبر میں حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق اتارنے کے لیے، جب لحد میں اتارنے کے لیے نیچے اترے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، ابوبکر آپ باہر آ جاؤ، اپنے غلام کو میں اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتاروں گا، اپنے غلام کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتاروں گا۔ تو یہ پیار تھا، یہ محبت تھی، یہ الفت تھی، جو اپنے نبی کا ہو گیا اس نے دنیا بھی کما لی، اس نے آخرت بھی کما لی۔ اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، جس نے تیری اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی، اور جس نے تیری اطاعت نہ کی اس نے میری اطاعت نہیں کی۔